دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کی زندگی مبارک ایسی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو دکھانا تھا کہ میرے فرشتوں دیکھو بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ نے ان کو بہت مضبوط شخصیت عطا کی تھی۔ کانا رأیہ موافق للوحی والکتاب، ان کی سوچ ایسی تھی، ان کا ویژن ایسا تھا کہ کتنے مقامات پر انہوں نے وہی بات کی جو بعد میں قرآن مجید کے اندر اتری، یعنی ان کی سوچ قرآن مجید کی وحی کے بالکل مطابق ہوتی تھی۔ انجم نیازی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے۔ کرے ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، تو صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے جو فردوس میں ہو سب سے، جو فردوس میں بھی ہو سب بہت خوبصورت، عمر کے لیے ایسا گھر مانگتے تھے۔ جدا ہونا منزل سے پہلے جو ایسا، وہ اپنے لیے ہم سفر مانگتے تھے۔ تو ایسے ہم سفر تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ آخر روضہ انور میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی جا کر انہوں نے آرام کیا۔ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ عمر بن ہشام اور عمر الخطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا دوسرا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا تو اس میں عمر الخطاب عنہ کے دل کو انہوں نے زیادہ پاکیزہ پایا، تو اللہ نے عمر بن الخطاب کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ چنانچہ اس سے پہلے، ان کے ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ایک گھر کے اندر چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب عمر لانو ایمان لے آئے تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر ایمان لا چکا ہے، آپ گھر میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آئیں ہم بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو نے اپنی تلوار سنبھالی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہوئے حرم پہنچے، اور انہوں نے حرم میں جا کے اعلان کیا کہ جو شخص چاہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ ان کا دبدبہ ایسا تھا، ان کی ہیبت ایسی تھی کہ قریش مکہ میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی ان کے سامنے آنے کی۔ چنانچہ انہوں نے نماز ادا کی نبی علیہ السلام کے ساتھ علل اعلان۔ یہ عمر لانو کی جرأت تھی، بے باکی تھی، اور ان کی سعادت تھی کہ وہ اسلام کے اس طرح مضبوط ہونے کا باعث بنے۔ اسی کو انجم نیازی کہتے ہیں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا۔ آئی سزائے کفر کسی سمت سے اگر، اس شخص کو اکیلا وہیں بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمیں پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ سب سے بڑی نبی کی حفاظت کے واسطے، فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ ایسی فولادی شخصیت تھی کہ انہوں نے اسلام کو دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچا دیا، اور ایسا نظام تھا ان کا، ایسا دور حکومت تھا ان کا کہ جس کی مثالیں آج بھی دنیا دیتی ہے اور ان کے عدل و انصاف کی باتوں کو یاد کرتی ہے۔ سیدنا عمر لانو کا تقوی ایسا تھا کہ ایک مرتبہ بیت المال میں کچھ عطر کی شیشیاں آئیں، اور یہ عطر لوگوں میں تقسیم کرنا تھا۔ تو عمر لانو کی بیوی نے کہا کہ میں عورتوں میں یہ عطر تقسیم کر دیتی ہوں۔ عمر لانو کہا نہیں۔ بیوی نے کہا کیوں، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں
صحیح صحیح اس کو تقسیم کروں گی۔ فرمایا مجھے پورا یقین ہے کہ تم اسے صحیح صحیح لوگوں میں تقسیم کرو گی، لیکن عطر تقسیم کرتے ہوئے جو خوشبو تمہیں آئے گی، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بیت المال کے مال میں سے اتنا فائدہ میرے گھر کا کوئی فرض زیادہ اٹھائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو کتنی فکر تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور اجازت مانگی اندر آنے کی۔ جب آ کر بیٹھے تو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی آپ امور مملکت کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہیں یا اپنی ذاتی کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حضرت علی عنہ نے فرمایا کہ بھائی عمر، میں اس وقت اپنی ایک ذاتی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر عنہ نے پھونک مار کے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت علی عنہ حیران، عمر مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، بجھایا نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر عنہ نے جواب دیا، بھائی علی آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ جن کی امانت دیانت کا یہ حال تھا، وہ نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ تھے اس دنیا میں۔ پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تیسرے نمبر پہ خلیفہ بنے۔ اللہ نے ان کو بہت صفات عطا فرمائی تھیں۔ ایک صفت تو یہ کہ وہ ذی النورین تھے۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے ان کا نکاح ہوا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا موقع میسر ہوا ہو۔ ایسا تو ہوا کہ ایک نبی کی بیٹی سے شادی ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی، نکاح ہوا، مگر 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سعادت عثمان غنی عنہ کے ہاتھ میں آئی کہ پہلے ایک بیٹی کا نکاح ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، اس لیے ان کو ذی النورین کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا حیا عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ کی جو چادر تھی تہبند، وہ پنڈلی سے تھوڑی سی اتری ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق عنہ آئے، نبی علیہ السلام بیٹھے رہے۔ عمر عنہ آئے، نبی علیہ السلام بیٹھے رہے۔ جب عثمان غنی آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، ٹھیک کر لیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پہلے 2 کے آنے پر تو آپ نے ایسا نہ کیا، عثمان کے آنے پہ ایسا کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ، کیا ان کی پاکیزہ زندگی تھی اور کیا ان کے اندر شرم و حیا تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے بہت سعادتیں عطا فرمائیں۔ ایک سعادت یہ بھی ہے کہ بیت رضوان میں جو لوگ شامل تھے، ان میں سیدنا عثمان غنی عنہ بھی شامل تھے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ تھے نبی علیہ السلام کے سفیر بن کر، لیکن جب نبی علیہ السلام نے بیعت لی تو بیعت کے آخر پہ نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور میں عثمان سے بیعت لے رہا ہوں۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے ان کو بیعت میں شامل فرمایا۔ یہ سعادت کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی کئی جلدیں لکھوائیں اور اس کو مختلف صوبوں کے اندر پہنچایا، اس لیے وہ ناشر القرآن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت عطا کی تھی، مگر انہوں نے اپنے مال و دولت کو دین کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ جہاد کے موقع پہ ضرورت تھی، مدد کی تو عثمان غنی عنہ نے کئی 100 اونٹوں کا لدا ہوا قافلہ بھیجا مجاہدین کے سامان کے لیے، تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں کو
تنگی ہوتی تھی پانی کے معاملے میں، ایک ہی کنواں تھا اور وہ بھی یہودی کا تھا اور وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بزنس مین تھے، اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں آپ کا کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا، مجھے تو اچھی بھلی انکم ہوتی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ اس یہودی کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھ، قیمت مجھ سے پوری لے لے اور آدھا حق مجھے دے دے، آدھا اپنے پاس رکھ لے۔ یہودی بڑا خوش ہو گیا کہ قیمت پوری مل رہی ہے اور میں آدھا کنویں کا حق بیچوں گا اور آدھا اپنے پاس رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے سودا کر لیا۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ دیکھو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دن پانی آپ نکالو اور ایک دن پانی میں نکالوں گا۔ چنانچہ ایک دن طے ہو گیا۔ اب یہودی تو پانی بیچتا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں میں اعلان کروا دیا کہ جو میری باری کا دن ہے، مسلمان جا کر بغیر کسی پیسے کے اس کنویں کا پانی لے سکتے ہیں۔ انہوں کو بغیر پیسے کے پانی ملنا شروع ہو گیا تو آسانی ہو گئی۔ اب ایک دن وہ درمیان میں صبر کر لیتے اور دوسرے دن پانی بھر لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی کی جو باری والا دن تھا کوئی گاہک آتا ہی نہیں تھا۔ تو کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے باری کے دن تو کوئی گاہک آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اب جو بقیہ آدھے پیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، مجھے پورا حق دے دو۔ یوں آپ نے ڈبل قیمت دے کر کنویں کو خرید لیا اور اس کو مسلمانوں کی ضرورت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جن کا پیسہ دین کے لیے خرچ ہوتا تھا، مسلمانوں کی فلاح کے لیے خرچ ہوتا تھا، یہ اللہ کے بہت مقبول بندے تھے اور تیسرے نمبر پر خلیفہ تھے۔ پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا تھا، چنانچہ باطنی سلسلوں کو اگر آپ دیکھیں تو 4 سلسلوں میں سے 3 سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آگے چلے اور ایک سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چلا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو علم ظاہر اور علم باطن بہت عطا کیا تھا، اور ان کے جو فیصلے ہوتے تھے عدالت میں وہ حیران کر دینے والے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی، ایسی شجاعت عطا فرمائی تھی کہ خیبر کا دروازہ جو کئی آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس دروازے کو توڑ دیا اور ایک ہاتھ کے ساتھ اٹھا لیا۔ چنانچہ یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ واعظم بلیغا، حدیث میں آتا ہے کہ بڑا پر اثر واعظ کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے وسلم، یہ تو واعظ ایسا ہے جیسے کوئی جدا ہونے والا بات کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی خاص بات کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا، یعنی خلفائے راشدین کے عمل کو نبی علیہ السلام نے اپنی سنت فرمایا، ان کے عمل کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ چنانچہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے طریقے پر چلنا اپنی زندگی کی سعادت جانتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو دوزخ سے نجات پانے والا ہوگا۔
صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا؟ نبی صاحب نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ نجات پانے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے نقش قدم کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، یہ ما انا علیہ و اصحابی کا نمونہ ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو عادل ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، کون ہے جو ان کے بارے میں شک و شبہ کرے؟ جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ چنانچہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ کام سب سے پہلے کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ قرآن کے راوی بھی یہی ہیں، نبی اسلام کے حدیث پاک کے راوی بھی یہی ہیں۔ جب ان کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا تو پورا دین ہی مشکوک ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو بندہ دل میں کھوٹ رکھتا ہے اس کی تو دین کی بنیادیں ہی ہل جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام سے بغض رکھنا گویا نبی علیہ السلام سے بغض رکھنا ہے، اور صحابہ کرام سے محبت رکھنا نبی علیہ السلام سے محبت رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو بلغوا انی ولو آیا، کہ جو بات مجھ سے سنتے ہو اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یعنی صحابہ کرام کو روایت حدیث کا منصب نبی علیہ السلام نے دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے منصب دیا، اب کوئی بندہ صحابہ کرام کو جانچ پٹخ نہیں کر سکتا کہ جی کون کیسا تھا کون کیسا تھا۔ بھائی جب اللہ کے نبی السلام نے ان کو پاس کر دیا اور فرما دیا کہ تم میری حدیث کو آگے روایت کرو، تو یہ ان کے پاس بہت بڑی سند ہے۔ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد انسانوں پر اپلائی ہوتے ہیں۔ نبی السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی، کہ میری امت میں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ تین دور ہیں، ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، یعنی تین ایسے دور جن میں خیر کے غالب ہونے کی شہادت اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ وہ نبی علیہ السلام کا زمانہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، ان تین زمانوں میں خیر کے غالب ہونے کی گواہی اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو خلافت راشدہ ہے وہ کرنی کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ اگر چالوں خلفائے راشدین کے ناموں کا آخری حرف لے لیں تو صدیق کا آخری حرف قاف بنے گا، عمر کا آخری حرف را بنے گا، عثمان کا آخری حرف نون بنے گا، اور علی کا آخری حرف یا بنے گا، تو یہ لفظ بنے گا کرنی۔ یعنی کرنی لفظ کے اندر خلافت راشدہ کے ترتیب کا ثبوت ملتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو رشتہ داری میں داماد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، مگر سسر کا رشتہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ سسر کا رشتہ باپ کی مانند ہوتا ہے، داماد کا رشتہ بیٹے کی مانند ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر لانو اور حضرت ابوبکر صدیق لانو یہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے، چونکہ ابوبکر صدیق کی بیٹی سید عائشہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں،
اور عمر لانو کی بیٹی سیدہ حفصہ بھی امہات المومنین میں سے تھیں۔ تو 2 سسر جو تھے ان کا خلافت نمبر پہلے آیا، پھر اس کے بعد دامادوں کا نمبر ہوا، مگر عثمان لانو کو 2 مرتبہ داماد بننے کا شرف تھا اور حضرت لانو 1 مرتبہ داماد بنے، اس لیے عثمان لانو کا نمبر پہلے، علی لانو کا بعد 4تھا نمبر۔ تو خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے یہ بھی عجیب حکمت پر مبنی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم اس میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہر طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب جو بندہ جس حال میں بھی ہو وہ صحابہ کرام کی اقتداء کر لے، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اس کو میں 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال کہ اگر ایک آدمی ہے جس کے پاس مال ہے مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی بہت ہے، وہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سیدنا صدیق لانو کی پیروی کرے۔ پورا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ابوبکر صدیق نے ڈال دیا تھا۔ بلبل کے لیے پروانے کے لیے چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، تو یہ مثال موجود ہے۔ کئی مرتبہ آدمی کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکنامک معاملات میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آدھا مال دین پر خرچ کروں اور آدھا مال اپنے بال بچوں کے لیے الگ کر لوں۔ تو حضرت عمر لانو کی مثال سامنے ہے، انہوں نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا تھا اور آدھا مال نبی اسلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس مال بھی بہت ہو اور اس کو خرچ کرنے کی عادت بھی بہت ہو۔ یہ عثمان غنی لانو کی مثال ہے، اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا تھا اور خرچ کرنے کے لیے دل بھی بہت بڑا دیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے عثمان کے حساب کو آسان فرما دینا۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پاس کچھ پیسہ ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، فقیر آدمی ہے۔ چنانچہ حضرت علی عنہ کی زندگی میں اس کا نمونہ موجود ہے۔ حضرت علی عنہ پر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ مال بچا ہی نہیں تھا، فقیر آدمی تھے، اور اسی طرح انہوں نے فقر میں اپنی زندگی گزار دی۔ تو گویا 4 ہی صورتیں ممکن تھیں، اور 4 خلفائے راشدین کی زندگیوں میں آدمی کو یہ مثالیں ملتی ہیں۔ وہ جس صورت حال میں بھی ہو اس پر عمل کر لے، ہدایت پا جائے گا۔ اگر آج کے دور کی زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات تھے ان کی بھی سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑے۔ بھئی مخلص بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر لیتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ صحابہ کرام اگر اچھے تھے تو ان میں لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا 2 ماہر ڈرائیوروں کے اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ماہر ڈرائیوروں کی گاڑیوں کے درمیان ایکسیڈنٹ ہونا ممکن ہے تو 2 مخلص بندوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جانا یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے جو لڑائی جھگڑے تھے ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوا، مشاجرات صحابہ، شجر سے لفظ لیا گیا۔ جیسے تنا ایک ہوتا ہے، شاخیں مختلف ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام بھی اسی طرح تھے کہ ان کا تنا اللہ کی رضا تھی، البتہ رائے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ مشاجرات صحابہ تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں،
وہ اتنے مخلص اللہ کے بندے تھے، اتنے کامل ایمان والے لوگ تھے کہ صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں۔ یہ ایسے کامل ایمان والے لوگ تھے کہ اگر وہ آپس میں لڑ بھی پڑے تو ادھر والے بھی شہید ہوں گے ادھر والے بھی شہید ہوں گے، اپنی خلوص نیت کی وجہ سے، اپنے کامل ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنے لیے زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی ایک فرقہ ایسا آ گیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، تاریخ کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ تاریخ مورخ نے تو ایک بات سنی سنائی لکھ دی، اب وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، نبی اسلام نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے ان کو تمغہ دیا اور فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تو پکا مومن ہے تو میں اسی لمحے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کے بارے میں فرما دیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اب اس سے بڑا تمغہ ان کو کیا چاہیے؟ پھر 10 حضرات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی سامنے نام لے کر فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تو یہ 10 صحابہ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور باقی صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اب جن کے ساتھ راضی ہونے کی بشارتیں قرآن دے رہا ہے وہ کیسے خوش نصیب حضرات ہیں۔ رہ گئی بات تاریخ کی، تو تاریخ کی حقیقت بھی سن لیجئے کہ کربلا کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کی روایت کرنے والا کوئی مومن نہیں تھا۔ مومن سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کا بندہ کوئی نہیں تھا۔ جتنے مرد تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور پیچھے مستورات بچیں جو خیمے میں تھیں، اور ایک زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت بیمار تھے وہ خیمے کے اندر تھے، وہ لڑکے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ جو خیمے کے اندر عورتیں ہیں ان کو کیا پتہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں کے مجمع کے اندر اگر 2 بندے لڑ بھی رہے ہوں تو دور بیٹھی عورت کو کیا پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور زین العابدین تو بیمار تھے تو وہ بھی روایت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے جو لوگ تھے ان میں اس کی کربلا کی کیفیات کو بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو اتنی تفصیلات تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس کا مطلب ہے وہ سارے کے سارے راوی یزید کے فوجی تھے جنہوں نے روایات کی۔ تو اگر تاریخ ایسی باتوں پر مبنی ہے تو ہم اس کو اٹھا کر ردی کے ٹوکرے میں کیوں نہ پھینک دیں؟ ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ہم قرآن و حدیث کے آئینے میں صحابہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تاریخ کی ایک اور بات بھی سن لیجئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے ایک لشکر افریقہ کے اندر سے ہوتا ہوا آگے گیا۔ افریقہ میں ایک قوم تھی، اس کا نام تھا بربر۔ وہ بڑی جنگجو قوم تھی، چنانچہ وہ ہتھیار ڈالتے، جب مسلمان وہاں سے آگے اگلے منزل کے لیے نکلتے تو یہ پیچھے سے پھر نافرمانی کرتے اور مسلمانوں سے لڑائی شروع کر دیتے۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ جب بار بار ایسا ہوا
تو عثمان رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا کوئی مستقل سد باب کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس کا جو اصل سورس آف نویسنس ہے نا اس کو ختم کریں۔ چنانچہ وہ صحابی آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ قبیلے کے باقی لوگ تو ٹھیک ہیں، ایک شخص جو سردار تھا نا وہ بڑا ہی شرارتی بندہ تھا، وہ لوگوں کو اکساتا تھا اور دوبارہ ان سے نافرمانی کروا دیتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس قبیلے کے خلاف اپنی فوج کو کھڑا کر دیا۔ اب دونوں طرف جو ہے وہ فوجیں کھڑی ہیں اور کل کو فائر کھلنے والا ہے۔ اتنے میں اس شرارتی بندے نے کیا کیا کہ اپنے قبیلے میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو مسلمانوں کے رئیس کا سر میرے پاس کل لائے گا میں اس کو 1,00,000 ریال انعام دوں گا۔ اب اس اعلان کو سننے کے بعد اس کے قبیلے کے لوگوں میں بڑا جوش جذبہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو ان کے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے انہوں نے آ کے جواب دیا کہ جناب پورے لشکر میں بڑا جذبہ پایا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کا ٹارگٹ کل مسلمانوں کا لشکر کا سردار ہوگا، چونکہ اس کو 1,00,000 ریال انعام ملنے کی توقع ہوگی۔ اب جو صحابی مسلمانوں کے سردار تھے وہ پریشان ہوئے کہ بھئی اب اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے۔ نتیجتاً انہوں نے بھی اعلان کروا دیا کہ جو مسلمان اس قبیلے کے سردار کا سر میرے پاس لائے گا میں بھی اس کو 1,00,000 ریال انعام دوں گا۔ اب اس فوج میں بھی اعلان ہو گیا، اس فوج میں بھی اعلان ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے دن جنگ ہوئی تو ایک صحابی نے اس سردار کو قتل کیا اور اس کا سر لے کر مسلمانوں کے سردار کے پاس پہنچے۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سارا مال غنیمت بھی آیا اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی، اور وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مگر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو صحابی اس کا سر لائے تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ امیر لشکر آپ نے اعلان کیا تھا میں 1,00,000 ریال انعام دوں گا، مجھے آپ انعام دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مال غنیمت میں سے انعام دے دیتا ہوں۔ جب مال غنیمت میں سے انعام دینے لگے تو باقی صحابہ نے اعتراض کیا کہ مال غنیمت میں تو سب مجاہدین کا حق برابر کا ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے 1,00,000 ریال ان کو نہیں دے سکتے۔ اب ایک فقہی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ انعام دیں یا نہ دیں۔ انعام دینا بھی ضروری تھا چونکہ کال دیا ہوا تھا، اور نہیں دے سکتے تھے مال غنیمت سے چونکہ سب کا حق برابر کا تھا، سب راضی نہیں تھے۔ اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اور بالآخر یہ مسئلہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ عثمان غنی اللہ عنہ کی فراست دیکھیے کہ انہوں نے اس مسئلے کو کتنے اچھی طریقے سے حل کیا۔ انہوں نے امیر لشکر کو کہا کہ بھئی آپ نے جو کہ کال دیا تھا کہ 1,00,000 ریال انعام دوں گا تو تمہیں 1,00,000 دینا پڑے گا۔ ان کا امیر المومنین میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو نہیں دے سکتا، میں کیا کروں؟ تو عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا بہت اچھا۔ انہوں نے اپنے پاس سے 1,00,000 ریال اس امیر لشکر کو ہدیہ کر دیا اور کہا کہ جو حق مانگنے والا ہے اس کو یہ حق ادا کر دو اور باقی مال غنیمت کو مجاہدین میں برابر تقسیم کر دو۔ اتنا بہترین حل انہوں نے کر لیا جس سے کہ مسئلہ بھی ٹل گیا اور معاملہ۔ اب اس پر عثمان غنی اللہ عنہ کو داد دینی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ذاتی مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا اور ایک مسئلے کو حل کر دیا۔ مگر مورخین جو ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں یہ لکھا کہ عثمان غنی اللہ عنہ تو اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں تحفے ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اب کوئی سننے والا کہے کہ بھئی تم مامے لگتے ہو، ان کا مال تھا وہ چاہے جس کو چاہیں دیں، اگر انہوں نے دے دیا تو تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ مگر اعتراض کا پہلو نکل آیا اس میں سے کہ جی اتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کیوں کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے اس کی بیک گراؤنڈ نہیں بتایا کہ رقم خرچ کرنے کا موقع آیا کیسے۔ اگر پورا واقعہ بیان کر دیا جاتا تو کوئی اعتراض پیچھے نہ رہتا،
چونکہ ایک فقرہ لکھا گیا تو اعتراض باقی رہ گیا، حتیٰ کہ مولانا مودودی صاحب جیسا علم دوست بندہ بھی چکر کھا گیا اور اس نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اعتراض کر دیا کہ عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو بڑی رقمیں ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ کوئی اعتراض تو ہے ہی نہیں، مگر تاریخ نے اس کو اعتراض بنا دیا، اس لیے ہم تاریخ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتے۔ ہم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے لیے روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان اس طرح لائے جس طرح اے میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ تو گویا صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے دوسروں کے لیے ایمان کا معیار بنا دیا کہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کا جائزہ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں کا اطمینان لیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ان کو میں نے تقوی کے اوپر جمے ہوئے دیکھا اور یہی بات ان کو سجتی تھی اور یہی بات ان کے اہل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے، وہ جب گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے، تو آج کون ہے جو صحابہ کرام پہ انگلی اٹھا سکے یا کوئی بات کر سکے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم وکیل صحابہ بننے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ان کی ایک ایک بات کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی اعتراض ان پر اگر کرے گا تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آج کے زمانے میں ملک کا نظام ایک طریقے پر چلایا جاتا ہے جس میں ایک پارٹی صاحب حکومت ہوتی ہے، ان کو صاحب اقتدار کہا جاتا ہے، حزب اقتدار، اور ایک ان کے مخالف گروپ ہوتا ہے جس کو حزب اختلاف کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہیں تو حضرت علی عنہ کی مثال دیکھیے کہ وہ حزب اقتدار تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، چوتھے نمبر پر خلیفہ تھے، اور ان کی مخالفت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے حزب اختلاف بن کر۔ چنانچہ حزب اختلاف کے بندے اگر روشنی لینا چاہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے روشنی لے سکتے ہیں، مگر حزب اختلاف کو چاہیے کہ وہ اپنی جائز باتوں کے اوپر اختلاف تو کریں اور حکومت کو سیدھا چلنے پہ مجبور کریں، لیکن اگر بیرون ملک سے کوئی ملک کے اوپر حملہ کرے تو اس وقت حزب اختلاف کو چاہیے کہ حزب اقتدار کے ساتھ مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں، اور یہی مثال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آتی ہے۔ جب ان کی حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا، ایک عیسائی بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ وقت کا خلیفہ آپ کا مخالف ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو یہاں پر بہت عزت دولت۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے خط کو پڑھ کر اس کی پشت پر جواب دیا، او رومی کتے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی عنہ کے مقابلے میں تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر تو اسلامی سرحدوں کے اوپر حملہ کرے گا تو امیر معاویہ علی عنہ کی فوج کا سپاہی بن کر سب سے پہلے لڑے گا۔ رہتی دنیا میں ایک مثال قائم کر دی کہ کس طرح حزب اختلاف والے ایسی آفتیں پڑھنے کے اوپر حزب اقتدار کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتے ہیں اور بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ہر ملک کے اندر وزیر داخلہ ہوتا ہے جو امن و امان کا خیال رکھتا ہے، وہ پولیس کے محکمے کو نگرانی کرتا ہے، لوگوں کو انصاف مہیا کرتا ہے،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ آپ کی مثال ایسی تھی، آپ نے امت کی فلاح کا ایک نظام قائم کیا، حتیٰ کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جاتا تھا۔ بیت المال کا نظام انہوں نے قائم کیا، پولیس کا نظام انہوں نے قائم کیا، اور انہوں نے لوگوں کو عدل و انصاف پہنچایا۔ اتنا سستا انصاف تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر بندہ انصاف یعنی پاتا تھا اور انصاف ہوتا نظر بھی آتا تھا۔ پھر ایک ہوتا ہے وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ملکوں تک اپنی فکر کو پہنچائے اور ان تک اپنا مطمع نظر پیش کرے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کی مثال ایسی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی کئی نسخے کروائے اور اس کو مختلف صوبوں کے اندر تقسیم کروایا، یعنی جو کام وزیر خارجہ کرتا ہے انہوں نے وہ ترجمانی حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے کی اور دین کو آگے مختلف ملکوں تک پہنچایا، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلا دیا۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حکومت چل رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی اقتدار اور اختلاف کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، تو آدھے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، آدھے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ عالم تھے، صحابی تھے، سب سے زیادہ حدیث کی روایات انہوں نے کی۔ ان کا طرز عمل دیکھیے کہ وہ حضرت علی عنہ کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے اور سیدنا امیر معاویہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کھانا امیر معاویہ عنہ کے دسترخوان پہ کھایا کرتے تھے اور نمازیں حضرت علی عنہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ علماء کی جماعت کو اختلاف اور اقتدار سے بالا تر ہو کر دونوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ان کو دین کی طرف متوجہ کر سکیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائنسدان ہوتے ہیں اور ریسرچ کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسی کھپ میں نہ پڑیں اور ہر طرف سے الگ تھلگ ہو کر اپنے ریسرچ کے کام کو جاری رکھیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین تھے اور یوں سمجھیں کہ وہ ریسرچ اسکالر تھے، چنانچہ وہ ان جھگڑوں میں بالکل نہیں پڑے، الگ رہے اور اپنے حدیث کے حفظ کا کام کرتے رہے۔ تو ان کی زندگی میں اس کی مثال ملتی ہے کہ بندے کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے اگر وہ ریسرچ کا کام کرنے والا ہے۔ پھر کچھ اکابرین قوم ہوتے ہیں، جب اختلاف اور اقتدار کا معاملہ طول پکڑ جائے تو ان اکابرین کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ایک نقطۂ نظر پر لانے کی کوشش کریں اور ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عنہ کی زندگی میں یہ مثال موجود ہے۔ وہ والدہ تھیں، حضرت علی بھی ان کے لیے بیٹے کی مانند تھے اور امیر معاویہ عنہ بھی ان کے لیے بیٹے کی مانند تھی، چونکہ وہ امت کی ماں تھیں۔ چنانچہ جب دونوں بیٹوں کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا تو سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں اور انہوں نے دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اکابرین قوم کو ایسے ہی کرنا چاہیے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ان کی زندگی میں ان اکابرین کو اپنے لیے روشنی جو ہے اس کی روشنی کی شمع نمودار ہوتی نظر آتی ہے۔ پھر کئی مرتبہ انسان اپنے حق کو دے دیتا ہے اور لڑائی جھگڑے کی بجائے امن کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس مثال کو دیکھنا ہو تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ عنہ سے لڑنے کی بجائے خلافت ان کے سپرد کر دی۔ تو اپنا حق قربان کر کے امن کو ترجیح دے دینا، اس کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان اپنے موقف پہ ڈٹ جاتا ہے اور جو مرضی ہو جائے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کی مثال موجود ہے کہ وہ اس بات پر ڈٹ گئے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اور اس کے لیے اگر مجھے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے خاندان کے 70 کے قریب جو مرد تھے چھوٹے بڑے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا اور بالآخر خود بھی شہید ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ یہ بتا دیا کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اپنے ملک کو نظریات کے اوپر لے کر آگے چلنا، اس کی مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ خود اپنے علاقے میں تقسیم کر دیں گے، اس کو بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَیُنْقَصُ وَأَنَا حَیٌّ، یہ کیسے پاسبل ہے کہ دین کے اندر کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں؟ میں ان مانعین نکات کے ساتھ قتال کروں گا، حتیٰ کہ اگر یہ اونٹ دیں گے، اونٹ کی نکیل نہیں دیں گے تو ان کو مجبور کروں گا کہ اونٹ کی نکیل بھی بیت المال کے اندر جمع کروائیں۔ فقام مقام الانبیاء، جیسے کوئی نبی کھڑا ہو جاتا ہے پہاڑ کی طرح، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زندگی مبارک کے آخری دنوں میں اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ ابھی وہ لشکر دور نہیں گیا تھا، قریب ہی تھا کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کی خبر آ گئی، تو اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر واپس آ گئے نبی علیہ السلام کے گویا تجہیز و تکفین میں شامل ہونے کے لیے۔ اب اس لشکر کو دوبارہ بھیجنے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کافروں کی نظریں مرکز کے اوپر ہیں، ہم اگر ایک بڑا لشکر باہر بھیج دیں گے تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا اور کافروں کے لیے موقع ہو جائے گا کہ وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ تو انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اسامہ کے لشکر کو بھیجنے میں جلدی نہ کریں، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دھکا دیا اور وہ پیچھے جا گرے اور فرمایا اجبار فی الجاہلیت اخوار فی الاسلام، کہ تو جاہلیت کے اندر تو اتنا طاقتور تھا، اسلام کے اندر آ کر تو اتنا کمزور ہو گیا کہ تو بھی مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ میں اس لشکر کو نہ بھیجوں۔ فرمایا میں اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا، حتیٰ کہ اگر مدینہ کے بھیڑیے آ کر عورتوں کو کھائیں گے اور ان کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹیں گے تو میں اس کو تو برداشت کر لوں گا، لشکر کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجا اور اللہ نے کافروں کے دلوں پر ایسی ہیبت بٹھا دی کہ کوئی مدینے پر حملہ نہ کر سکا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے ایک نائب کو ہونا چاہیے کہ اپنے آقا کی ہر بات کو اس کے حکم منشا کے مطابق کرے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ مسجد نبی میں توسیع کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں وہ کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ قرآن مجید کو اکٹھا کروانے کا کام آیا، انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ ہر بات پہ ان کی یہی بات ہوتی تھی کہ میں نے وہ کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا، اور نائب کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی نہ کرے بلکہ اپنے آقا کی مرضی کے عین مطابق ہر کام کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو تو ہمارے لیے روشنی کے مینارے ہیں۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اگر ان کے مشاجرات نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لڑائی جھگڑے کے دور میں دین پر عمل کیسے کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں جو ہے نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو صحابہ کا امن کا وقت بھی گزارنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور آپس میں ان کا ایک دوسرے سے اختلاف کر کے لڑائی کرنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔
ہمیں ادھر بھی روشنی کی جو ہے نا شمع ملتی ہے، ادھر بھی روشنی کی شمع ملتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ دلی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام کے غلاموں میں ان کے قدموں میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ حشر فرمائے۔ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے ان کو محبت ہوگی۔ چنانچہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس جماعت کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبول شاگردوں کی جماعت تھی۔ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کے ان کے شاگردوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو ہمارے لیے سرمایہ بنائے، اس کی حفاظت عطا فرمائے، اور اس دجالی فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت پر جینا اور اسی پر مرنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔